الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین
رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ دوجا مائک دے دو فلان والا جی نہیں صحیح تے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور مسلمان اسی طرح ہیں جس طرح ایک جسم ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان خوش نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، نہ غم دینے والا ہوتا ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مصیبت میں ہو اور دوسرا مسلمان اس پر خوشی کرے؟ حضرات ذی وقار مسلمان کا درد بانٹنے والا ہوتا ہے، تکلیف بانٹنے والا ہوتا ہے، مشکل بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اور مسلمان دوسرے مسلمان کو خوشی دینے والا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو خوشی دیتا ہے، جب مسلمان کسی مسلمان کو خوشی دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل سارے اعمال سے محبوب ترین ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ایک دوسرے مسلمان کو خوشی دینی چاہیے۔ خوشی کا الٹ کیا ہے غم، تکلیف، حزن، اور کسی مسلمان کو غم نہیں دینا چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، خوشیاں بانٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کئی ایسی نیکیاں ذکر کی گئی ہیں اور کئی بلائیاں ذکر کی گئی ہیں اور کئی معاشرتی آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے بندہ دوسرے مسلمان کو خوشیاں دے سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں
چند اعمال ایسے بیان کروں گا جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو خوشی بھی ملے گی، مسلمان دوسرے کو خوشی ملے گی، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ سب سے پہلا عمل، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے، تبسم والے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھ۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے گا، اللہ تجھے نیکیاں عطا کر دے گا۔ ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، میل جول تو روز کا کام ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر روز کئی افراد سے ملتا ہے، کئی افراد کے ساتھ بیٹھتا ہے، کئی افراد کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو اگر بندہ ان کو ملے، مسکرا کے ملے اور تبسم کے ساتھ ملے، اللہ فرماتے ہیں مسکرا کے ملنا تیرا کام ہے اور تجھے نیکیاں عطا کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تو بندے کو کیا چاہیے؟ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملے۔ ہر وقت اداس چہرے کے ساتھ اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، اور چہرے پہ غصہ رکھنا اور چہرے پہ پشیمانی رکھنا، حضرات ذی وقار یہ کسی مسلمان کو خوشی فراہم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان کسی مسلمان کو غم میں، تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے مسلمان کو خوشی میں مبتلا کرتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو آسانی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے کو ملیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں۔ فائدہ یہ ہوگا دوسرا مسلمان بھی خوش ہوگا اور ہمیں نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ اس بارے میں دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ تیرا اپنے مسلمان بھائی کو تبسم کے ساتھ ملنا تیرے لیے صدقہ، مراد تیرے لیے نیکی ہے۔ کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے تبسم کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نیکی اور بلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری حدیث سنیے گا، فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بلائی جو ہے وہ نیکی ہے۔ انسان بلائی کا کام جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو نیکی ملتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اور بلائی میں سے یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے۔ فرمایا ہر بلائی نیکی ہے، اور بلائیوں میں سے کیا ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے۔ اور فرمایا وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، فرمایا یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے کہ تو کسی کنویں سے پانی بھر رہا ہے، تیرا مسلمان بھائی پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو اپنے ڈول سے مسلمان بھائی کے برتن کے اندر پانی ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اس سے جو اس کے دل کے اندر خوشی ملے گی اس پہ بھی تجھ کو اجر ملے گا۔ تو دین اسلام اس قدر مسلمانوں کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، مسلمانوں کو مسرت دینے کا پابند کرتا ہے کہ ایک ڈول کے اندر جو پانی ہے وہ پانی اپنے دوسرے مسلمان کے برتن کے اندر ڈالتا ہے، تھوڑی سی خوشی مسلمان کو ملتی ہے۔ فرمایا یہ کام کرنا تمہارا کام ہے اور اس کا اجر و ثواب دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو بندے کو
حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ رب العالمین اس پہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرات یہ تو ہو گیا پہلا عمل کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہے اور مسلمان بھائی کو تبسم کے ساتھ ملنا ہے۔ دوسرا عمل، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ ایک مسلمان پاس موجود نہیں ہے تو اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اس کی چغلی اور غیبت کرنے والے کو روک دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پہ بھی آپ کو اجر دے گا، اجر بھی ملے گا۔ اور جب اس مسلمان کو پتہ چلے گا کہ میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں بھائی نے میری عزت کا دفاع کیا ہے، میرے مخالف کے پاس میری چغلی اور غیبت کو نہیں سنا بلکہ اس کا منہ بند کروا دیا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ خوشی ملے گی، اس کے دل کے اندر سکون آئے گا، چین آئے گا، راحت ملے گی، اس کو آرام ملے گا کہ میرے بھائی نے غیر موجودگی میں دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، بندہ خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کے چہرے سے اس کی عزت کا دفاع کرے گا، یعنی کہ مسلمان پاس موجود نہیں، اس کی عزت کا دفاع کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ کتنا اجر ہے۔ چغل خور دنیا کے اندر شیطان کا ڈاکیا ہے، اگر وہ اتنا ہی نیک اور اتنا ہی اعلیٰ انسان ہوتا تو وہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا، وہ اس کے عیب کی تشہیر نہ کرتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ چغل خور کو حاجیوں سے بھی اوپر درجہ دے دیتے ہیں، یہ بڑا ہی نیک انسان ہے، یہ بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے۔ اور کئی ایسے انسان ہیں وہ دوسرے لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں لیکن اپنے سگے بھائی کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ دنیا کے گھٹیا ترین انسان پہ یقین کر لیتے ہیں، چغل خور پہ، لیکن اپنی بیوی پہ یقین نہیں کرتے۔ دنیا کے ذلیل ترین غیبت کرنے والے کا اعتبار کر لیتی ہیں لیکن اپنے خاوند کا اعتبار نہیں کرتی۔ حضرات ذی وقار، چغل خور کو پارسا اور نیک مت سمجھیں، یہ شیطان کا ڈاکیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا تمہارا کام ہے، چغل خور کا منہ بند کرنا تمہارا کام ہے، قیامت والے دن تمہیں جہنم سے آزاد کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی بندہ خبر لے کے آیا ہے اس کی تصدیق کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی فاسق کہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، فلاں بندے نے ایسے کیا ہے، تو اللہ نے اس کو بھی فاسق کہا ہے، خبر دینے والے کو بھی فاسق کہا ہے۔ وہ اتنا نیک بندہ نہیں، اگر اس نے آپ کے سامنے کسی مسلمان کی کوئی بات کاری دی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈالیں، اور اگر آپ اس کو جا کے بتا دیتے ہیں اگلے بندے کو تو آپ نے فسق کیا ہے، نافرمانی کی ہے، آپ نے کوئی نیکی والا کام نہیں کیا۔ حضرات، تیسری بات، مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مسلمان جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہو، میرا مسلمان بھائی کسی مصیبت میں ہو، بلکہ مصیبت کے اندر وہ اس کی مدد کرتا ہے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखीही। फरमाया अल्लाह उस वक़्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। अगर अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हैं हम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए। हम कहते हैं हमारे पास अल्लाह की मदद नहीं आती। जब हम मुसलमान की मदद ही नहीं करते तो फिर अल्लाह की मदद हमारे पास कैसे आए? हमारे बिगड़े काम आसान हो जाएंगे अगर हम मुसलमान भाई की मदद करें। हमारी मुसीबतें आसानियों में तब्दील हो जाएंगी अगर हम मुसलमान भाई की मदद करें, क्योंकि सादिक और सच्चे नबी का वादा है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है। कब तक रहता है? जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। हमारे यहाँ क्या है, कोई बंदा मुसीबत में आ जाए, हम उसकी चीज़ का रेट ही कम लगाते हैं। 60 लाख का मकान हो, उसे एमरजेंसी पड़ गई, उसको बेचना पड़ गया मकान, हम कहते हैं 45 लाख हमसे ले और हमें मकान दे। मुल्क के हालात कुशीदा हो जाएं, गरीब आदमी भी मुसलमान की मदद करने की बजाय सख्तियां करता है, बल्कि उसको तकलीफ पहुंचाता है। किराया 20 रुपये है, लेता 40 रुपये। मुसलमान की मदद का सोचता भी नहीं, बल्कि तकलीफ में और ज़्यादा तकलीफ देता है। हज़रत ज़ीवकार बंदा मुसलमान की मदद करे, अल्लाह भी मदद करता है। कहत पड़ गया है, लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। अब चाहिए तो ये है कि मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, पहली बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ही गुनाह है, कबीरा गुनाह है। मुसलमानों की आसानी के लिए बंदा माल बाहर निकाल दे, मुसलमानों की मदद करे, अल्लाह इसकी मदद करेगा। चंद रुपयों की खातिर मुसलमान को तकलीफ़ देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी इसको मुआफ़ नहीं करेगा। और हज़रात, चौथी बात कि मुसलमान के ऐब पे पर्दा डाल। जो किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा डालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन उसके ऐब पे पर्दा डाले। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। एक बंदे के आपको ऐबों का पता है, गुनाहों का पता है, लेकिन आप उसकी तशहीर नहीं करते, उस बंदे का भी आप पे एतमाद बढ़ेगा। वो कहेगा, दोस्तों के अंदर बैठ के मिसाल देगा, लोगों के अंदर बैठ के मिसाल देगा, यार वो मेरे सफ़र हज़र का जानने वाला है, उसको मेरे हर ऐब का पता है, लेकिन उसका गैब सुनता है, उसकी कमर सुनती है कि कभी भी उसने मेरे ऐब को लोगों के सामने तशहीर नहीं किया। मुसलमान को खुशी मिलेगी। हज़रत ज़ीवकार तंगी के अंदर अगर आप किसी मुसलमान भाई को एक गिलास पानी पिला देते हैं, वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और अगर आप किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेंगे, सारी ज़िंदगी वो याद रखेगा। और रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दा डालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। कौन सा बंदा है जो गुनाहों से पाक है? कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बंदा खताकार है, हर बंदा गुनाहगार है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पर्दों पे, हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम, आपकी एक सिफ्त सित्तीर भी है, पर्दे डालने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दे डालता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों पे पर्दे ना डाले, बाप की बेटा इज़्ज़त ना करे, माँ की बेटा इज़्ज़त ना करे, भाई भाई की इज़्ज़त कोई ना करे, दोस्त दोस्त की इज़्ज़त ना करे,
یہ دنیا کے اندر عزت بنی ہے، وقار بنی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، بلکہ ساری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان کو اپنے گناہ کم لگتے ہیں، دوسروں کے زیادہ لگتے ہیں۔ خود وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ خود کو پاک ہی سمجھتا ہے، لیکن دوسرے کے اندر وہ چھوٹی سی غلطی دیکھ لے تو اس کو وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ اپنے عیب کو کچھ سمجھتا نہیں اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو وہ پہاڑ سمجھتا ہے۔ حضرات ذی وقار مسلمان کی گناہوں کی، غلطیوں کی تشہیر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ عیب پہ پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ عیب پہ پردہ ڈالے گا، دوسرے مسلمان کو خوشی ملے گی، اس کو خوشی ملے گی، اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج کوئی بندہ کوئی گناہ کرنے والا ہے، لوگوں کو مت بتائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع مت دیں، اپنے اندر دیکھیں کہ میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے، میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار اپنے عیبوں پہ بندہ جب نظر ڈالے گا تو وہ دوسرے کے گناہوں کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہو کے دوسروں کے گناہوں کو اچھالتے نہیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو کسی کے گناہ کو اچھالتا ہے، کسی کی غلطی کو اچھالتا ہے، کسی کے عیب کو اچھالتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے بھی اسی عیب میں، اسی غلطی میں، اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کسی کی غلطی کو دیکھیں تو اچھالے مت، اللہ سے ڈریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے پناہ مانگیں، توفیق مانگیں اللہ میں اس کی پردہ پوشی کر سکوں، اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ یہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ آج کئی افراد ایسے ہیں جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، دوسروں کی اولادوں پہ طعن بھی کرتے ہیں، دوسروں کی اولادوں پہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ان کی اولاد ہوتی ہے، لوگ پھر ان پہ طعن کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کے عیب کو مت اچھالیں، کسی بدکار کو دیکھیں، کسی نافرمان کو دیکھیں تو حضرات ذی وقار اس کی عزت کو اچھالے مت، بلکہ اس کی اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے اصلاح کرنے کی وجہ سے وہ گناہ سے ہٹ جائے، اور تشہیر کرنے کی وجہ سے وہ بے باک ہو کر گناہ کرتا پھرے۔ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اب میرے گناہ جو ہیں وہ لوگوں میں عام ہو چکے ہیں، اس کا ڈر اتر جائے گا، پھر وہ بے باک ہو کر، بے خوف ہو کر گناہ کرے گا، بے خوف ہو کر رب کی بغاوتیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا عیب دیکھا ہے، اگر آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں، تنہائی میں سمجھا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، ایک جملہ، دو جملے، تین جملے نکلیں، اور ان جملوں کی وجہ سے وہ توبہ کر لے، حضرات ذی وقار اللہ اس کی اور آپ کی آخرت بہتر بنا دے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عیب پہ قیامت کو پردہ ڈالے گا۔ اب دیکھیں کئی گناہ ایسے ہیں کہ ہم بندے کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے بھی کوئی گناہ چھپ سکتا ہے؟ نہیں۔ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرہ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے اندر فالٹ بھی آ سکتا ہے، نقص بھی آ سکتا ہے،
لیکن حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین کے دیکھنے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، اور کالے پتھر پہ کالی کیڑی جب چل رہی ہوتی ہے، اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے بندہ نہیں چھپ سکتا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن سارے عیب ظاہر کر دیے تو بندہ منہ چھپاتا پھرے گا، ندامت کرے گا، شرمندگی کرے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کو نہ اچھالتا تو آج اللہ بھی میرے عیبوں کو ظاہر نہ کرتے۔ توبہ کرنی چاہیے ہم کو، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے مسلمانوں کے عیب ظاہر ہوئے ہیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے نہیں ہوگا۔ اگلی بات، حضرات ذی وقار اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ تنگی والے کو مہلت دینا یہ بہت عظیم اجر ہے، اور اتنا عظیم عمل ہے یہ کہ مسلمان کو اس سے خوشی ملتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے قرض دے دیا، تنگی کے وقت اس کا ساتھ دے دیا، آپ اس کے کام آئے، اب قرض کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس چیز لوٹانے کو نہیں ہے، آپ نے اس کو مہلت دے دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، من انظر موسرن، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، او وضع عنہ، یا اس کو معاف کر دیا، یا قرض لینے سے ہی انکار کر دیا کہ تو تنگ دست ہے، میں تجھ سے قرض نہیں لوں گا، اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اذلہ اللہ فی ذلہ، قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے عرش کا سایہ، اور ایک حدیث میں ہے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کون سا خوش نصیب ہے کہ جو کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایسے خوش نصیب کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں۔ اور حضرات، حدیث میں آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بندے کو قرض دیتا ہے ایک مہلت تک، مثال کے طور پر 1 مہینے تک اس نے کہا تجھے میں نے قرض دیا ہے، اب 30 دن اللہ رب العالمین ہر روز اس بندے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا قرض دیتے وقت اللہ نے اس کو ثواب عطا فرمایا۔ قرض 1 دن دیا، 1 دفعہ دیا، 30 دن کی مہلت کے ساتھ دیا، مثال کے طور پر 30 دن کی مہلت، سال بھی مہلت ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین 30 دن تک اس کو قرض دینے کا ثواب ہر روز عطا فرمائیں گے۔ اور اب مہلت آ گئی ہے، مہلت آ گئی ہے، مہلت پر قرض لینے والے کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر مہلت دے دیتا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو 1 دن کا اجر ملتا تھا، اب ہر دن دگنا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، دگنا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر اللہ رب العالمین کے مال سے آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر معاف کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے،
کہ اللہ رب العالمین آپ کو قیامت والے دن اپنے عرش کا اور اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کان تاجر یداین الناس، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُوسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتے کہ اس کے پاس ابھی قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں بنے، تو وہ تاجر اپنے بیٹوں کو کہتا اس سے درگزر کرو، اس سے درگزر کرو، لَعَلَّ اللَّهُ تَجَاوَزُ عَنَّا، شاید کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے درگزر کر دے۔ پیارے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتجاوز اللہ عنہ، اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس سے درگزر کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا لیا۔ ایک تاجر جو لوگوں کو قرضے دیتا تھا، لیکن جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے بیٹوں کو کہتا اس پہ سختی مت کرو، درگزر کرو، شاید اسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہم سے درگزر کرے۔ اللہ رب العالمین نے اسی عمل کی وجہ سے اس سے درگزر فرما کے اپنی جنت کا داخلہ دے دیا۔ تو حضرات ذی وقار، مسلمان بھائی کو تنگ مت کریں۔ اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو اپنی زبان کے ساتھ اس کو تکلیف مت دیں۔ قرضہ دینا بھی اجر ہے، دن گزر رہے ہیں، ہر روز اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں قرض تو بڑی خوشی کے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں اپنی زبان کے ساتھ مسلمان کو تکلیف بھی بڑی دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا کا مال یہاں پہ ہی رہ جائے گا۔ جو آپ اس مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں، شاید کہ اللہ اس تکلیف کو کبھی بھی معاف نہ کرے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لوگوں کی مصیبت میں کام آنے والا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، تو اس پہ فخر مت کریں، غرور مت کریں، کسی مسلمان کا دل مت دکھائیں۔ حضرات آخری بات سن لیں، جو کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے، مسلمان کو خوشی ملتی ہے، مسلمان کو خوشی ملتی ہے، اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے انسانی شکل میں۔ جب وہ بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ کا فرشتہ اسے روکتا ہے، رک بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں فلاں جگہ پر اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا تم کو اس سے کوئی کام ہے، کوئی قرض لینا ہے یا کوئی اور کام ہے؟ کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں، صرف میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے خوش ہو جا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کو کبھی اللہ کی رضا کے لیے ملنے چلے جایا کریں، اس کو دیکھنے کے لیے چلے جایا کریں، اس کو ملنے کے لیے چلے جایا کریں اللہ کی رضا لے کر۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں من عاد مریضا او زار فی اللہ ناداہ مناد، فرمایا جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ انتبتا، تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا، اور تیمارداری کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ آپ اس کے ساتھ روٹھے ہوئے دلوں کو منا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ دشمنوں کو اپنا سجن بنا سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے لاہور کے،
وہ کہتے ہیں میں ایک ٹاؤن کے اندر مسجد بنانے لگا تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے تو مسجد بنائے گا۔ اب کرونا کے دن تھے، اس کو کرونا ہو گیا، بچوں نے اس کی چارپائی بیٹھک کے اندر ڈال دی، کوئی پاس نہیں آتا، کھانا بھی دور سے ہی پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کو ملنے کے لیے چلے گئے، ملنے کے لیے گئے، دروازہ اس نے خود کھولا، کیا دیکھتا ہوں کوئی بچہ پاس نہیں ہے، اولاد بھی پاس نہیں۔ اب جب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں دعائیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی ہوئی تھی، میں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو گلے سے لگایا وہ زاروں کی تار رونے لگ پڑا کہ آج وہ وقت ہے جب میری اولاد بھی مجھے چھوڑ گئی ہے اور مجھے ملنے کے لیے مسجد کا مولوی اور قاری آ رہا ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب آج مجھے میری اولاد بھی چھوڑ گئی ہے، میں اس بے وفا اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کے نہیں جا رہا، جہاں آپ کی مسجد ہے اس سے آگے 20 مرلے جگہ ہے، وہ میں ساری مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بیماروں کی تیمارداری کیا کریں، بیمار پرسی کیا کریں، اور نبی پاک فرماتے ہیں جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے یا اپنے مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ اسے ندا دیتا ہے تیرا چلنا بھی مبارکباد کا مستحق ہے، تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ بیان کیا ہے اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ خوشیاں بخیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خوشی دیتا ہے، مسلمان کو خوشی دیا کریں، غم اور تکلیف نہ دیا کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔